بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 24واں ہے، جس کا عنوان ہے رمضان جود و سخا کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں مختلف انداز سے نیکی اور بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس میں ثواب کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں صلہ رحمی اور اقربا پروری اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے بھی نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو عام دنوں میں جود و سخا کے دریا بہایا کرتے ہی تھے، مگر رمضان میں دریائے کرم میں اور بھی زیادہ جوش آ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ سب سے زیادہ سخی تو تھے ہی، مگر فرماتے آگے مگر ماہ رمضان میں آپ ہر قسم کے خیر کے لیے تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے۔ رمضان میں اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو جود و سخا کے دریا بہاتے تھے، لیکن رمضان میں فرماتے ہیں اور زیادہ کر دیا گیا، جس سے تیز ہوا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تیز ہوا کا فیض عام ہوتا ہے نا، سب کو ملتا ہے، اس کا فائدہ ہر چیز کو جلد مل جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی کے ساتھ لوگوں کو فیضیاب فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا دائرہ وسیع تھا، وسیع یعنی بہت چوڑا تھا۔ آپ لوگوں کو مال سے بھی نوازتے اور علم و معرفت سے بھی فیضیاب فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے اور ان کی مختلف ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنا صاحب۔ اب آگے فرمایا، آپ کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ ان الصدقۃ وصلۃ الرحم یزید اللہ بہما فی العمر ویدفع بہما میتۃ السوء ویدفع بہما المکروہ والمحظور، بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، مکروہ اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ صدقہ کرنا یہ عمر کو بڑھاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دے، تو اسے چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال کثرت سے خرچ کرے، کہ اس میں اسی کے لیے بھلائی اور اضافہ ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کسی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ صدقہ و خیرات مال میں اضافہ و برکت کا سبب ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اسی قسم کے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہوئے امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم۔ یہ بڑی لیٹسٹ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد، فرض نماز کے بعد میں سب سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔
ادخال سروری علی المسلم، مسلمان کی بات چل رہی ہے، اس میں مسلمان کا دل خوش کرنا۔ یہاں پر کچھ لوگ اپنی دوسرے مطلب اور مفہوم نکال لیتے ہیں کہ جس کو چاہو مرضی کرو، نہیں، مسلمان کا ذکر ہے، مسلمان کا آپس میں صدقہ خیرات لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حاجتیں پوری کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا